السلام علیکم، میں امداد سمرو اور میرے پاس ایک خبر ہے اسلام آباد سے، اہم خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن کو انگیج کرنے کے لیے نیشنل ڈائیلاگ کی جو پیشکش کی تھی اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے اپنی سیاسی ٹیم کو ذمہ داریاں دے دی ہیں، اور آئندہ کچھ روز کے اندر نظر آئے گا کہ حکومت جو ہے وہ کوشش کرے گی اپوزیشن کے ساتھ انگیج کرنے کی، اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرنے کی۔ اب عمران خان صاحب نے اپنی جو سیاسی ٹیم ہے، جو پی ٹی آئی کا جو کور ٹیم تھی کسی زمانے کی، اس کو دوبارہ متحرک کرنے کا فیصلہ کیا ہے اپوزیشن کو انگیج کرنے کے لیے۔ لیکن دوسری جانب اپوزیشن نے لانگ مارچ کا فیصلہ کر دیا ہے، اعلان کر دیا ہے پی ڈی ایم نے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں اسلام آباد کی طرف ہوگا لانگ مارچ۔ اب 13 دسمبر کو لاہور کا جلسہ ہے، اور 13 دسمبر کے جلسے کے بعد بیچ میں ملک گیر احتجاج ہوگا، اور اس کے بعد ایک پورا مومنٹم بنا کر اپوزیشن لانگ مارچ کرے گی، اور پھر ہوں گے استعفے۔ اب یہ ہے اپوزیشن کی حکمت عملی، مگر کیونکہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں ان کو جو اب رپورٹس مل رہی ہیں یا جو صورتحال ان تک پہنچی ہے، وہ جو جب بندہ اقتدار میں ہوتا ہے، جب وزیر اعظم ہاؤس میں ہو، پھر کان آنکھ وہ کوئی اور ہوتے ہیں، ان کی دیکھنے کی صلاحیت، ان کی سوچنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ ان کو جو رپورٹس آتی ہیں وہ اس پر کرتے ہیں انحصار۔ تو ان کو پہلے جو رپورٹس ملتی تھیں وہ رپورٹس تو ہوتی تھی سب اچھا ہے کی، مگر اب کچھ دنوں سے خان صاحب کو رپورٹ مل رہی ہے کہ کچھ بھی اچھا نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب نے ذرا وہ اپنے بدل دیے ہیں، اپنے لینسز بدل دیے ہیں، اپنے وہ سننے کے وہ آلات ہیں، ہیڈ فون کوئی اور لگا دیے۔ پہلے ان کے کانوں میں کوئی اور بولتا تھا، اب انہوں نے ذرا سیاسی لوگوں سے فیڈ بیک لینا شروع کر دیا ہے، مشاورت شروع کر دی ہے، جس کے بعد یہ خبر جو میرے پاس آئی ہے کہ عمران خان صاحب اب سنجیدگی سے اقدامات کرنا چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی سیاسی ٹیم کو اپنے ساتھ ابھی انگیج کیا ہے۔ اب ذمہ داریاں دیں گے کہ اپوزیشن کے ساتھ کیسے مذاکرات کیے جائیں۔ نیشنل ڈائیلاگ کی جو بات ہے عمران خان صاحب نے کی، وہ اس کو گو کہ اپوزیشن نے تو واضح کیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، مگر خان صاحب نے جو بات کی ہے نیشنل ڈائیلاگ کی، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف جب اپنی والدہ کے انتقال پر پرول پر رہا ہوئے تھے کچھ دنوں کے لیے، تو انہوں نے بھی جو صحافیوں کے ساتھ ایک گپ شپ لگائی تھی، اس میں بھی انہوں نے نیشنل ڈائیلاگ کی بات کی تھی۔ آپ کو تبھی میں نے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے جو بات کی ہے یہ ان کی تجویز ہے، بڑے بھائی کی تجویز ہے نواز شریف صاحب کی، یا جن کے پاس شہباز شریف جن کے مہمان تھے ان کی تجویز ہے۔ اب کیونکہ یہی سیم تجویز عمران خان صاحب کی زبان سے آئی ہے، تو پھر وہ جو میرا سوال تھا مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے اس کا جواب مل گیا ہے کہ یہ تجویز ان کی تھی، ان کی ہے جن کے شہباز شریف مہمان ہیں، اور جن کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ احسان مند ہیں۔ تو وہاں سے یہ تجویز آئی لگتی ہے کہ کسی بھی طرح معاملات اس نہج پر نہ پہنچیں کہ ملک بحران کا شکار ہو، کیونکہ استعفوں کا اعلان اپوزیشن کر چکی ہے، اور سیاسی عدم استحکام دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور جب سیاسی عدم استحکام بڑھتا ہے تو معاشی عدم استحکام، خیر معاشی عدم استحکام تو پہلے ہی ہے۔ مطلب بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی یہ پہلی حکومت ہے کہ جس کا پہلے معاشی عدم استحکام آیا ہے، جس کے بعد سیاسی عدم استحکام آ رہا ہے۔ ادروائز یہ ہوتا تھا کہ سیاسی حکومتیں، چاہے آپ نے ماضی میں دیکھا ہو بینظیر صاحبہ کی حکومت تھی، میاں صاحب کی حکومتیں تھیں، یا جو پچھلی آصف زرداری کی حکومت تھی، یا نواز شریف صاحب کی جو آخری حکومت ہے پچھلی، ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے سیاسی عدم استحکام پیدا کیا آتا ہے، اور وہ ظاہر ہے سیاسی عدم استحکام کی بائی پروڈکٹ ہوتی ہے معاشی عدم استحکام۔ اگر سیاسی استحکام ہو تو معیشت بھی اچھی چلتی ہے۔ تو بہرحال خان صاحب کو بڑی مستحکم حکومت ملی، گو کہ انہوں نے پہلے وہ جو میاں صاحب کی حکومت کو جس طرح ڈیسٹیبلائز کیا گیا، تو اس کے نتیجے میں جو حالات پیدا ہوئے تھے، تو اس حالات سے بھی بدتر حالات پیدا کر دیے عمران خان صاحب کی کہ سیاسی استحکام نے، یعنی خان صاحب کو مستحکم، سیاسی طور پر مستحکم ملک ملا تھا ان کو، جو وہ سمجھتے ہیں، سارے ادارے ان کے ساتھ تھے، وہ خود بھی کہتے ہیں، آج بھی انہوں نے کہا کہ فوج ان کے ساتھ ہے، عدلیہ آزاد ہے پاکستان میں۔ ابھی تک عدلیہ نے کوئی اس حکومت کے لیے اتنا بڑا کوئی معاملہ پیدا نہیں کیا،
جو ماضی میں حکومتوں کے ساتھ ہوتا تھا، افتخار چودھری دیکھ لیں، ثاقب نثار صاحب کا دور دیکھ لیں، یعنی آصف زرداری اور نواز شریف کے ادوار دیکھ لیں، جو کچھ ہوتا رہا عدلیہ جتنی وہ رکاوٹیں ڈالتی رہی حکومتوں کے فیصلوں میں، عدالتی فیصلوں کے ذریعے حکومتی اقدامات میں، وہ سب کے سامنے ہے خان صاحب کو، سوائے وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے، باقی کوئی بڑا کوئی چیلنج کسی ادارے کی طرف سے نہیں ہے، مگر باوجود اس کے معاشی جو ہے وہ ابتری کی طرف چلا گیا ملک، کیونکہ ظاہر ہے وہ خان صاحب کی ٹیم ڈیلیور نہیں کر رہی تھی۔ تو خیر، تو اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ لانگ مارچ کرنے جا رہا ہے اسلام آباد کی طرف، اور خان صاحب نیشنل ڈائیلاگ کے لیے آگے ہیں پیشکش کر کے سامنے۔ تو ابھی آج جب پی ڈی ایم کا جو اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس تھا، اس اجلاس کے بعد جب میں نے وہ پتہ کرنا شروع کیا کہ پی ڈی ایم کتنی پر اعتماد ہے، وزیر اعظم صاحب کا اعتماد تو وہ بالکل لو ہو چکا ہے، بالکل زیرو پہ آ چکا ہوا ہے، ان کے پاس اب کوئی اعتماد نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی وہ جو ناک کان آنکھ کان جو ہے نا وہ بدل لیے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح اپنی سیاسی ٹیم کو آگے لائیں تاکہ عدم استحکام جو ہے مزید نہ بڑھے، لیکن اب کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ ڈائیلاگ کرنے کو تیار نہیں ہے، اپوزیشن کیا کرنے جا رہی ہے۔ جب پی ڈی ایم کا آج کا اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس تھا، اس حوالے سے جب میں نے پتہ کیا تو پی ڈی ایم کل جتنا پر اعتماد تھی استعفوں کے فیصلے کرنے کے بعد، تو اس کے بعد پی ڈی ایم کو جو حکومت کی طرف سے فیڈ بیک ملا، یعنی حکومتی کارنر سے، یہ کیونکہ یہ سیاسی لوگ نا ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، مطلب پتہ ہوتا ہے کہ وزیر جو ہے وہ اس کے بعد ان کے رابطے جو اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، تو یہ ان کے پاس ایک دوسرے کی ڈائری بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی ڈائری خود بھی پہنچا دیتے ہوتے ہیں۔ تو حکومت کو جو پی ڈی ایم کو جو حکومت کی ڈائری ملی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت حوصلے ہار چکے ہوئے ہیں۔ اب وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ادھر ادھر سے کسی طرح مذاکرات شروع کروائے جائیں، مگر اپوزیشن جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ وہ کیونکہ ابھی بھی اسی پوزیشن پہ کھڑی ہے جس پوزیشن پہ 2018 کے انتخابات کا نتیجہ سامنے آیا تھا، اس پوزیشن پہ اپوزیشن کھڑی ہوئی ہے۔ اور آپ نے کل سنا ہوگا کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں انتہائی متحرک وزیر ہیں، اور کبھی کبھی وہ باتیں بہت زیادہ اپوزیشن کو لتاڑتے تو ہیں ہی، مگر کبھی کبھی وہ صلح جوئی کی بھی باتیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک پیشکش کی ہے، لیکن انہوں نے ایک انفرادی طور پہ اپنے طور پہ ایک بات کی ہے، کیونکہ اس بات سے یہی لگ رہا ہے، اور وہ پیشکش بھی ہو سکتی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن ایک ایک قدم پیچھے ہٹے۔ اب یہ حکومتی وزیر کہہ رہے ہیں، تو جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ وزیر اعظم صاحب نے اپنی سیاسی ٹیم کو متحرک کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو یہ ایک اندیا کل دیا فواد چودھری صاحب نے، پھر وزیر اعظم صاحب نے نیشنل ڈائیلاگ کی بات کی، اور اب آگے جو معاملہ ہے وہ ہے اپوزیشن کے ہاتھ میں، پی ڈی ایم کے ہاتھ میں۔ پی ڈی ایم کسی بھی طور پر اب مذاکرات کرنے کو تیار نہیں، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ پی ڈی ایم مذاکرات نہیں کر رہی۔ اب پی ڈی ایم مذاکرات کرے گی تو پی ڈی ایم کے لیے جو شرائط ہے پی ڈی ایم کے، وہ ان کے بالکل واضح ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اداروں کی سیاست سے مداخلت کا خاتمہ، الیکشن ریفارمز ہو، سب سے پہلے عمران خان صاحب گھر جائیں، وزیر اعظم صاحب گھر جائیں۔ اب ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب اس شرط پر تو بات نہیں کریں گے، پی ڈی ایم اگر مذاکرات کرے گی بھی تو عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے کی نقطے پر بات کر کے ان کو پی ڈی ایم جو ہے وہ کرے گی بات۔ اور دوسرا یہ کہ وزیر اعظم صاحب دو طرح کی چیز کر رہے ہیں۔ ایک تو اگر وزیر اعظم صاحب کیونکہ ڈر کے مارے، وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ بہت ان کے حوصلے پست ہوئے ہیں، جب ان کو آتا ہے کہ یار کوئی بڑا حملہ اپوزیشن کی طرف سے ہوگا، کہ حکومت چلی نہ جائے، تو وہ مذاکرات کا سوچتے ہیں، پھر اگلے ہی لمحے پھر وہ پی ڈی ایم کو لتاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ غیر ملکی قوتیں جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے پیچھے ہیں۔ غیر ملکی قوتیں کیا ہوتی ہیں؟ مطلب عمران خان صاحب نے خود بھی تحریک چلا کے دیکھ لی ہے، وہ لندن پلان تھا، لیکن لندن پلان وہ جو طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب اور وہ چودھری برادران، وہ جو لندن پلان بڑا مشہور تھا 2014 کے دھرنوں سے پہلے، تو وہ لندن پلان بھی تھا، لیکن وہ لندن پلان پاکستانیوں کا تھا، وہ لندن والوں کا نہیں تھا تب بھی۔ تو خان صاحب نے خود بھی تحریک چلا کے دیکھ لی ہوئی ہے۔ لوکل جو سرمایہ کار ہوتا ہے، لوکل جو فائنینسر ہوتا ہے، سہولت کار ہوتا ہے، وہ جس بھی شکل میں ہو، وہ تو ضرور ہوتا ہے اس طرح کی تحریک میں، لیکن اب کیا مطلب دنیا کی کون سی قوت جو ہے وہ اس کو پڑی ہے کہ وہ اپنے جھمیلوں سے نکل کے پاکستان میں ڈیسٹیبلائز کرے عمران خان صاحب کی حکومت کو۔ اور عمران خان صاحب، اچھا بڑے بھٹو نے بھائی، مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ بھٹو صاحب نے ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کو بڑا پریشان کیا ہوا تھا، وہ اسلامی سربراہی کانفرنس بھی ہو رہی تھی، ایٹم بھی بنا رہے تھے، نہ جانے کیا کیا کتنے انہوں نے پنگے کھڑے کیے ہوئے تھے، تب تو وہ ایک الگ ایشو تھا نا۔ اب عمران خان صاحب کو مطلب انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے،
ہر جگہ انہوں نے سر تسلیم خم کیا ہے، کشمیر ہو، مطلب کوئی سا بھی ایشو آپ دیکھ لیں، کہیں پہ بھی خان صاحب نے کوئی ایسا بڑا تیر مارا نہیں ہے کہ کوئی غیر ملکی قوتیں یا پاکستان دشمن قوتیں جو ہیں وہ اس پاکستان کو بہت بڑا ترقی کرتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا کہ نہیں جی اینوں تے گھر بھیجو، نہیں تے پاکستان بہت اگے جائے گا۔ وہ تو وہ پنجابی چیزیں سگوں خوش ہو رہے ہوں گے کہ بھئی پاکستان تو خان صاحب کی قیادت میں دن بدن نیچے جا رہا ہے، منفی گروتھ کے بعد ملک میں مطلب کیا استحکام ہوگا، ظاہر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، لیکن اب خان صاحب نے جو خان صاحب کو بات سمجھ آئی ہے، وہ بہت دیر سے سمجھ آئی ہے کہ وہ اپنی سیاسی ٹیم کو آگے کرنے کا سوچ رہے ہیں بلکہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے۔ اب ان کے ساتھ ان کی مشاورت بھی ہو رہی ہے۔ وہ میں نے بتایا تھا نا کہ شاہ محمود قریشی صاحب بہت بپھرے ہوئے ہیں خان صاحب پہ۔ اب جنہوں نے مذاکرات کرنے اپوزیشن کے ساتھ، وہ خان صاحب کے ساتھ ابھی ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے کہ سارا کچھ آپ کی وجہ سے یہاں پہ پہنچا ہے، کیونکہ اگر ملک کی حکومت کی کارکردگی بہتر ہوتی تو ظاہر ہے اپوزیشن کی تحریک کو کس نے پوچھنا، کسی نے کھنگنا بھی نہیں سی، ظاہر ہے لوگ خوش ہوتے، اور پہلے ہی بہت بدنام ہوئے ہیں نواز شریف اور آصف زرداری صاحب، تو لوگوں نے ان کے پیچھے کہاں آنا تھا۔ لوگ نکل رہے ہیں اپنی پریشانیوں کو، لوگ نکل رہے ہیں اپنی بھوک کو، اپنے روزگار کو، مہنگائی کے خلاف لوگ نکل رہے ہیں، اور ظاہر ہے ان کو پھر نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف کی حکومت ٹھیک تھی، آصف زرداری کی حکومت ٹھیک تھی ان سے، تو لوگ ان کے پیچھے نکل رہے ہیں۔ تو اگر عمران خان صاحب کی کارکردگی بہتر ہوتی، جو ان کی اب سیاسی ٹیم شاہ محمود قریشی اور دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری کارکردگی بہتر ہوتی، اگر آپ ہمارا کہنا مانتے، پتہ نہیں انہوں نے کچھ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، لیکن وہ اب یہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ اگر آپ ہمارا کہنا مانتے تو حالات یہ نہ ہوتے، یہ دن نہ دیکھنا پڑتے۔ مگر اب خان صاحب نے کہا جو کچھ تو کرو نا، تو نکلی ہے۔ تو اب یہ جو ہے حکومت کے کارنرز کے اندر یہ چل رہا ہے کہ کسی طور پر بھی اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، اپوزیشن کو انگیج کیا جائے۔ اس کے لیے جو سی بی ایمز ہوتے ہیں نا، اعتماد سازی کے لیے، اعتماد کی بحالی کے لیے، اس کے لیے جو ایک چیز ہے وہ یہ کہ جی یہ جو حکومت کے جتنے بھی غیر منتخب لوگ ہیں، جو اب یہ اعتماد سازی اپوزیشن کی طرف کے لیے نہیں ہوگی، اپوزیشن اور حکومت کے اپنے اس کے اندر صفوں کے لیے ہوگی۔ یعنی عمران خان صاحب اپنے جو منتخب ارکان ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں، ان پر اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے جو ان کے جو غیر منتخب لوگ ہیں، چاہے وہ شہزاد اکبر ہو، چاہے وہ دوسرے ہوں، جتنے بھی آ کے ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں، ان کو وہ پیچھے کرنے پر ہو گئے ہیں راضی کہ یار ان کو ذرا عدالت کے فیصلے میں تو خیر صرف کمیٹیوں کا معاملہ ہے نا، لیکن ان کو سیاسی طور پر بھی ذرا پیچھے دھکے لو اور سیاسی چہرے آگے لے آؤ۔ اور وہ سیاسی چہرے جو ہیں وہ اب اس پر ابھی تک تو وہ منہ پھلائے بیٹھے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ اس بات پر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے بہت سارا کچھ خراب کر دیا ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یعنی اب وہ آپ نے جب اچھے وقتوں میں تو آپ نے رکھا ان کو، اپنے چہیتوں کو، اب جب مشکل میں آ گئے ہیں تو لیکن ہم کر کیا سکتے ہیں۔ اب وہ بھی حق بجانب ہے، ظاہر اگر شاہ محمود قریشی کو ابھی وہ بھیجیں گے اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کے لیے تو کون بیٹھے گا شاہ محمود قریشی کے ساتھ؟ کوئی نہیں۔ اپوزیشن تو کہہ چکی ہے کہ ہم نے اس حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے نہیں ہیں۔ تو بہرحال جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب ہار مان چکے ہیں۔ ہار تو خیر وہ بہت پہلے بھی مان چکے ہوئے تھے کہ جب وہ کہتے تھے کہ میں اسمبلی میں جاتا ہوں، یہ مجھے تقریر نہیں کرنے دیتے۔ یہ شکست کی نشانی ہے نا کہ ایک وزیر اعظم جس جگہ سے منتخب ہوا ہے وہاں پر جا کر وہاں پر وہ نہیں جاتے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں وہاں جاتا ہوں تو مجھے تقریر نہیں کرنے دیتے۔ اور اب وہ کہہ رہے ہیں، آج انہوں نے یہ بات دوبارہ جملہ یہ دہرایا بھی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جو سیاسی معاملات ہیں وہ پارلیمنٹ میں حل کیے جائیں۔ تو بھئی اپوزیشن تو پہلے بھی یہی کہتی تھی کہ سیاسی معاملات پارلیمنٹ میں لے آئیں۔ آپ تو اپوزیشن کے بقول آپ تو آرڈیننس بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ کی موجودگی میں بھی آدھی رات کو آرڈیننس نکال دیتے ہیں، آپ تو پارلیمنٹ کو امپورٹنس دیتے ہی نہیں ہیں۔ تو اب جب پھنسے ہیں خان صاحب تو ان کو پارلیمنٹ یاد آ رہی ہے، مگر وہ نواز شریف تھے 2014 میں جن کو آصف زرداری نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہ پارلیمنٹ میں آ جاؤ اور پارلیمنٹ میں سارے مسائل حل کر دیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں پارلیمنٹ میں اتنا کوئی آفت نہیں آئی ہوئی کہ آپ جو ہے وہ عمران خان کا دھرنا آپ کو لے چلے، آپ پارلیمنٹ میں آ جاؤ تو آپ مضبوط رہو گے، اور وہ پارلیمنٹ میں چلے گئے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایسی کوئی طاقت، ایسی کوئی سیاسی قوت ہے ہی نہیں جو ان کو لے کر آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے اور ان کی ڈھال بنے، جیسے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی اس وقت کی حکومت کی ڈھال بنی تھی اور حکومت بچ گئی تھی۔ اور پی ڈی ایم کا اب حوصلہ جو ہے وہ 2014 کی وہ قوت بن رہا ہے۔ پی ڈی ایم کے اندر یہ بات ہوئی ہے کہ جناب 2014 میں ساری قوتیں نواز شریف کی حکومت کے خلاف تھیں، مگر سیاسی قوتیں جو ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، پارلیمنٹ نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، تو کوئی بھی نواز شریف کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا تھا، ان کی حکومت قائم رہی تھی۔
تو اب بھی ہم ہی ساتھ کھڑے ہوئے، وہی قوتیں ساتھ کھڑی ہوئی ہیں جو دھرنوں میں عمران خان کے دھرنوں کے خلاف ساتھ کھڑی ہوئی تھی پارلیمنٹ میں، اب بھی وہی قوتیں ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ اگر آگے چلیں گے، اسی اتحاد کے ساتھ آگے چلیں گے تو پھر عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ ہے پی ڈی ایم کا حوصلہ، اور یہی چیز عمران خان کے حوصلے پست کر رہی ہے، اور دن بدن عمران خان شکست کی طرف جا رہے ہیں۔ شکست کون سی؟ جو ذہنی شکست ہوتی ہے، نفسیاتی طور پر وہ شکست کی طرف جا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔